إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے جمعہ کے خطبات میں موت کا منظر اور قبر کی زندگی، ان دو اہم عناوین پر خطبہ جمعہ آپ سن چکے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بعد قیامت کے تعلق سے کچھ تذکرہ کیا جائے، اس لیے آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے قیامت کب آئے گی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سارے کے سارے انسان، جانور، چرند پرند سب ختم ہو جائیں گے، یہ زمین اور آسمان کا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دوسری زمین بنائے گا، وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا کئی جگہوں پر تذکرہ کیا ہے۔ قیامت یہ یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو کفار اور مشرکین پوچھتے تھے کہ یہ قیامت آئے گی کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 187، یسألونک عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ یہ قیامت قائم کب ہوگی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمہا عند ربہ، قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس، کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طریقے سے حدیث جبرائیل، جو علماء کے درمیان حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نمودار ہوا بالکل سفید پوشاک میں، اس کے چہرے سے اور اس کے کپڑوں سے سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا لیا، اور اس نے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا ایمان کے متعلق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل اس کو بتا دی، تو اس نے کہا آپ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے اسلام کے متعلق پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بھی تفصیل بتا دی، تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ پھر احسان کے متعلق پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو ہمارے نبی نے احسان کے متعلق بھی بتا دیا، تو حضرت جبریل نے کہا صحیح کہا۔ پھر سوال کیا چوتھا، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں وہی میں بھی جانتا ہوں، اس کے بارے میں ہمیں بھی زیادہ علم نہیں ہے۔ جب جبریل چلے گئے، صحابہ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ حضرت جبریل تھے، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون شخص تھا جو خود ہی سوال کرتا تھا، خود ہی تصدیق بھی کرتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تم کو دین کا علم سکھانے آئے تھے، اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ قیامت کے متعلق جب حضرت جبریل نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ اس کی کچھ نشانیاں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا۔ اس حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن چلنے والے، فقراء، بکریوں کے چرانے والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کے متعلق علماء نے کئی اقوال پیش کیے ہیں، تمام کا پیش کرنا یہاں مناسب نہیں ہے، البتہ 2 باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں گوشت گزار کروں گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس سے مراد ہے کہ ایک عورت جس کے گود میں بچہ ہوگا، اور کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں گے، جیسا کہ اندلس کے سرزمین پر ہوا۔ عورت الگ ہو گئی، دودھ پیتا ہوا بچہ الگ ہو گیا، بچہ جوان ہوا، عورت الگ ہو گئی، عورت نے غلامی کی زندگی گزاری، لونڈی بنا کر اس کو بیچا گیا، پھر وہی شخص اپنی ماں کو خرید لیا، اسے معلوم نہیں کہ یہ اس کی ماں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اب اس کا بیٹا آقا ہوا، یہ کیا ہو گئی؟ لونڈی ہو گئی۔ نہ بیٹے کو معلوم ہے کہ یہ میری ماں ہے، نہ ماں کو معلوم ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حالات ایسے رونما ہوں گے، اور ایسا ہو چکا ہے اندلس کی سرزمین میں اور بہت ساری جگہوں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس پر بالکل ثابت ہوتی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس سلسلے میں دوسرا ایک قول جو بہت مناسب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے۔ ایک آقا اپنی لونڈی پر کیسا ظلم کرتا ہے، اس سے کس قدر کام لیتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے، میاں بیوی جوان بیٹھے رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، ان کی بوڑھی ماں ان کی خدمت کرتی ہے۔
چائے پکا کر لانا، ناشتہ تیار کر کے پیش کرنا، کھانے لگانا۔ ایک بوڑھی ماں لونڈی کی زندگی گزار رہی ہے، اور بیٹا اور اس کی بیوی یہ دونوں آرام کے ساتھ زندگی گزار۔ ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے۔ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں تو اس کا مطلب قیامت قریب ہو چکی ہے، قیامت کی ایک نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں جو دوسری نشانی پیارے نبی نے بتائی وہ یہ کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، جن کے پیروں میں چپل اور جوتے نہیں ہوتے تھے، جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، بکریاں چرانے والے فقراء، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پہلے زمانے میں جن کو کوئی انسان نہیں سمجھتا تھا، جو مفلسی کی زندگی گزارتے تھے، جو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگلات میں رہتے تھے، آج دولت کی کثرت نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ آج ہماری بلڈنگ تیری بلڈنگ سے اونچی ہے، ہماری عمارت تیری عمارت سے اچھی ہے۔ وہ لوگ جن کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، وہ لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں تھے، ننگے بدن ننگے پیر رہنے والے عالیشان عمارتوں میں رہیں گے اور بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کتنے لوگ غربت و افلاس کی زندگی گزارتے تھے، اللہ نے انہیں آج نواز دیا، اور ہم سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ذکر کی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ربانی علماء ختم ہو جائیں گے، اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے علماء ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھائے گا۔ جو گہرا علم رکھتے ہیں، جو پختہ علم رکھتے ہیں، جن کو کتاب و سنت کی گہری معلومات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے دے گا۔ اس طریقے سے اچھے اچھے علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور ان علماء کے ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر ربانی علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل ثابت ہو چکی ہے، اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں، علماء کی قلت ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جن کے جبے کو، جن کے دستار کو، جن کی ٹوپیوں کو، جن کی پگڑیوں کو دیکھ کر کے آپ ان کو علامہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں بہت کم علماء ہیں جو کتاب و سنت کی باتیں کرنے والے ہیں۔ آج منبر رسول سے قصے اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں، بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں، ولیوں کے کرامات بتائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دین کا علم ہے ہی نہیں، انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، انہوں نے نبی کی حدیثیں نہیں پڑھی۔ قرآن پڑھا تو صرف ثواب کے لیے، حدیثیں پڑھی تو صرف برکت کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطبہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، بولنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن فقہا بہت کم رہ جائیں گے، دین کا گہرا علم رکھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ربانی علماء ختم ہو جائیں گے۔ حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور وہ جاہل ہوں گے، ان کو اقتدار ملے گا، ان کو کرسیاں ملیں گی، ان کو عمارتیں ملیں گی، علم تو ان کے پاس ہوگا نہیں، لوگ انہی سے مسئلہ پوچھیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، علماء کی کمی اور جاہلوں کو اقتدار ملنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج فتوے جو دیے جا رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر نہیں، آج فتوے لوگوں کی مرضی کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 نشانیوں کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گی، 2 بڑی جماعتیں آپس میں لڑیں گی، اور دونوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ حق پر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں، صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ڈائریکٹ انہوں نے فیض حاصل کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف صحابی ہیں۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مقام کتنا اونچا ہے آپ جانتے ہیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مقام کتنا اونچا ہے آپ جانتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں ٹکرائیں گی، دونوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ حق پر ہیں، اور ان دونوں کی ٹکراؤ میں بہت سارے مسلمان قتل کر دیے جائیں گے۔ بہت سارے صحابہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت قیامت کے قریب تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب، سجاہ بنت حارث، اسود عنسی، اور ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی، ایسے کتنے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کو نبی مان بھی لیا اور ان کی تعداد بھی بڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تقریباً 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب ہوں گے، یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری بات اس حدیث میں جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ آج زلزلوں کا دور چل رہا ہے، ابھی بالکل قریب ہی میں دہلی میں اور اسی طریقے سے نیپال وغیرہ کے علاقوں میں زلزلے آئے، اور اس سے پہلے بھی ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے آئے تھے۔ جاپان کا زلزلہ، لاتور کا زلزلہ، عثمان آباد کا زلزلہ، گجرات کا زلزلہ، ہمارے ملک میں کتنے زلزلے آئے، کتنی فلک بوس عمارتیں زمین میں دھنس گئیں، اور کتنے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، کتنے لاکھوں کروڑوں کی ملکیت برباد ہو گئی، یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں پانچویں نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وقت متقارب ہو جائے گا، یعنی قریب قریب ہو جائے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، وقت کم نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کا دن اور رات پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ ایسا لگ رہا تھا کل جمعہ تھا، آج پھر جمعہ آ گیا۔ سال کیسے گزر جائے گا، رمضان کیسے آ جائے گا، عید کیسے آ جائے گی، ہم سوچتے نہیں۔ سوچتے سوچتے ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وقت متقارب ہو جائے گا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، حالات بہت جلدی گزرتے جائیں گے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور آج ہم سب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ چھٹی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی وہ یہ ہے کہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ یہ فتنے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اگر ان فتنوں پر گفتگو کی جائے تو کئی خطبات ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ فتنہ ہے، ہر مقام پر فتنہ ہے، فتنوں سے نہ کوئی جگہ خالی ہے نہ کوئی مقام خالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس قدر رونما ہوں گے کہ ایک فتنہ ختم ہوگا تو انسان سوچے گا کہ یہ فتنہ ٹل گیا تو ہم کو راحت ملے گی، لیکن یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ پھر پیدا ہو جائے گا۔ صبح کے ایک فتنہ ہوگا، شام کو ایک فتنہ ہوگا۔ لوگ فتنوں میں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ انسان کو اپنی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے اس قدر رونما ہوں گے، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو فتنوں کا ظہور ہوگا، قتل عام ہو جائے گا، قتل، خونریزی، غارت گری عام ہو جائے گی۔ اور قتل کس قدر عام ہے، جنگیں کیسی ہو رہی ہیں، یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جو لوگ میڈیا پر نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کیسی کیسی جنگیں ہو رہی ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو جا رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جا رہی ہیں۔ انسان کے خون کو بالکل سستا سمجھ لیا گیا ہے، انسان کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قتل عام ہو جائے گا، ہزاروں لوگ بیک وقت قتل کر دیے جاتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی فرمایا۔ اسی طریقے سے 8ویں بات جو آپ نے فرمائی قیامت کی نشانیوں میں سے اس حدیث میں کہ مال کی کثرت ہوگی۔ آج بھلے ہی آپ روتے ہوں لیکن مال بہت ہے، مال بہت ہے، لوگوں کے سامنے لوگ روتے رہتے ہیں لیکن مال بہت ہے، مال کی کمی نہیں ہے، مال اللہ نے بہت دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا مجھے آپ پر مفلسی کا خوف نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی، مال کی کثرت ہوگی اور مال اس قدر ہو جائے گا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی کثرت، مال کی وجہ سے آج کیا کیا ہو رہا ہے، مال کی وجہ سے آج کتنا قتل و خون ہو رہا ہے، مال کی وجہ سے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، مال کی وجہ سے کس قدر دغا بازی کی جا رہی ہے، مال کی وجہ سے کس قدر بدعہدی کی جا رہی ہے، مال کے لیے کس قدر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو 9ویں بات بتائی قیامت کی نشانیوں میں سے، لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں گے۔ ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں ایک نئی عمارت بنتی ہے، نئی عمارت، لاکھوں روپے لگے ہیں بلکہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں لیکن اس کا واسطہ صحیح نہیں ہے، بیٹے کو پسند نہیں ہے، بہو کو وہ مکان پسند نہیں ہے، نئی عمارت توڑ دی جاتی ہے۔ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے نئی نویلی عمارت توڑ دی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک عمارت بنانے میں انسان پوری زندگی کھپا دیتا۔ آج کتنے لوگ ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہوں گے جن کے پاس رہنے کے لیے خود کا اپنا ایک چھوٹا سا گھر نہیں ہے، لیکن لوگ نئی عمارتیں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر کے بناتے ہیں اور اپنے بچے کا دل رکھنے کے لیے، اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے نئی عمارت کو توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ بناتے ہیں اور عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی عمارت اچھی تھی لیکن بھائی نے اور اچھی عمارت بنائی، اس نے توڑ کر کے اپنے بھائی سے اچھی عمارت بنائی کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، میں تجھ سے زیادہ پوزیشن میں ہوں۔ یہ ہے ہماری حالت، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں 10ویں نشانی، ایک آدمی ایک دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش یہ قبر والا میں ہوتا، یعنی میں مر گیا ہوتا تو اچھا تھا، یہ فتنے نہیں دیکھتا۔ انسان یہ تمنا کرے گا۔ اس حدیث کی جو آخری نشانی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابھی تک تو ہے روز سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سورج جب شام کو ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، دوسرے دن نکلنے کی اجازت چاہتا ہے، جب اللہ اجازت دیتا ہے تو دوسرے دن پھر نکلتا ہے۔ ایک دن آئے گا اللہ کہے گا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، یعنی مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نکلے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ ایمان لے آئیں گے، کہیں گے ارے اٹھو دیکھو سورج پچھم سے نکلا ہے، پورب کے بجائے پچھم سے نکلا ہے، تو لوگ کہیں گے ارے اب تو قیامت آنے والی ہے، لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا ایمان لانا اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری کی حدیث میں یہ 11 نشانیاں بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی، علم کم ہوگا تو جہالت بڑھے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا ظاہر ہو جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی۔ میرے بھائیو زنا کس قدر عام ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں، شہروں میں باقاعدہ زناکاری کے اڈے لگائے جاتے ہیں،
اور ان کو قانونی حق دیا جاتا ہے۔ زنا کس قدر عام ہے، ایک اچھے آدمی کو ٹہلنا گھومنا بھی مشکل ہو گیا۔ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب پیا جائے گا۔ شراب کس قدر کثرت کے ساتھ پیا جا رہا ہے، اور شراب کی کیسی دکانیں کھلتی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں۔ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، اور آدمی کم ہو جائیں گے۔ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، 50 عورتوں کے اوپر ایک ہی آدمی نگہبان ہوگا۔ جنگ میں مرد لوگ مار دیے جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہوگی، ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا انسان سونے کا ڈلا لے کر کے نکلے گا تاکہ کسی کو صدقہ کر دے، لیکن مال کی کثرت ایسی ہوگی وہ سونے کا ڈلا جو صدقہ کے لیے لے کر کے نکلا ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کہے گا نہیں بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مال کی کثرت ہو جائے گی، سونے کا ڈلا جو صدقے کے لیے نکلے گا اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کی کثرت ایسی ہوگی کہ ایک آدمی 40 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ اس سے پہلی حدیث میں 50 اور اس میں 40۔ مطلب کیا ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی قلت ہوگی، جنگ میں مرد لوگ مار دیے جائیں گے اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ وقت آئے گا ایک آدمی 40 50 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بخاری مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، تم اپنے سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں تم ان کی پیروی کرو گے، تم ان کی پیروی کرو گے۔ پیارے نبی نے فرمایا شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک ایک بالشت ایک ایک ہاتھ۔ پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، تم پچھلی قوم کے ڈگر پر چلو گے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک ایک بالشت ایک ایک ہاتھ، حتی لو دخلوا جحر ذب، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا لدخلتموہ، تو تم بھی وہاں داخل ہوگے، یعنی تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے۔ ایک بالش سے ایک بالشت، ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ، یعنی قدم قدم پر ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ پچھلی قوموں میں کوئی کسی گوہ کی سوراخ میں گزرا ہوگا تو تم بھی وہاں گھسو گے۔ صحابہ نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ پچھلی قوموں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہے۔ قال فمن، تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہماری شکل و صورت یہودیوں کی طرح ہے، آج ہمارا کھانا پینا یہودیوں کی طرح ہے، آج ہمارا لباس یہودیوں کی طرح ہے، آج ہمارے شادی بیاہ کے رسم و رواج یہودی و نصارہ کی طرح سے ہیں۔ ہم نے یہود و نصارہ کی کون سے طریقے کو چھوڑا؟ پیارے نبی نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے ڈگر پر چلو گے۔ آپ نے تو یہ بھی فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، تم ان سے بھی آگے جاؤ گے، 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دو گے۔ میرے بھائیوں آج مسلمانوں کی اکثریت یہود و نصارہ کے ڈگر پہ ہے۔ آج ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری طرز زندگی، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے رسم و رواج، ہمارے رہنے سہنے کی سٹائل، میرے بھائیوں آج لوگ مغربیت کے دلدادہ ہو گئے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان اپنے تشخص کو کھو دیں گے، اپنی تہذیب اور ثقافت کو کھو دیں گے۔ یہ تہذیب کا یلغار ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ نام کے مسلمان رہیں لیکن طور و طریقہ آپ یہود و نصارہ کا اپنا لیں۔ اور آج مردوں کو چھوڑیے، ہماری خواتین آج حالت کیا ہے؟ بے پردگی عام ہو گئی ہے، شہروں میں چلنا پھرنا عام ہو گیا ہے، دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کی ساری حدوں کو پار کر گئی ہیں۔ آج یہود و نصارہ کو بھی اس امت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور یہود و نصارہ کے ڈگر پر چلو گے، بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرتے ہوئے وہاں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علم پر عمل نہیں کریں گے، علم اٹھ جائے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید نے کہا کہ اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس قدر علم بڑھتا رہے گا تو علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا یہود و نصارہ علم نہیں حاصل کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں؟ تو حضرت زیاد بن لبید نے کہا ہاں اللہ کے رسول وہ بھی حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو کہا ہاں تم بھی قرآن پڑھو گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، لیکن اس کو سمجھو گے نہیں۔ آج رٹے ہوئے طوطے کی طرح سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے آپ نے کبھی معلوم کیا؟ قرآن کی وہ سورت جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کیسی قوم ہے؟ پڑھنے والا حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، پورا قرآن رمضان میں سنا دیتا ہے، اس کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ پیچھے سننے والے ہزاروں کی تعداد میں مصلی ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لوگ پڑھیں گے قرآن، لوگ پڑھیں گے حدیث، عمل کرو گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کم ہو جائے گا، علم رہے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ علم کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ علم جو مقصود ہے وہ علم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ رب کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، جسے اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے نہیں دین کیا ہے، آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ رب کی معرفت کیا ہے، آج بہت سارے مسلمان ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ نبی کی معرفت کیا ہے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارتی ہے، اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کو نہیں حاصل کیا۔ ہمارا حال یہ ہے جب ہم خود نہیں جانتے ہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ یہ چیزیں ہیں جو آج اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، یہی چیزیں ہیں جو آج اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں۔ علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ کیسے مٹ جائے گا؟ جیسے کپڑے پر کوئی داغ لگ جاتا ہے اور کپڑے کے داغ کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر کپڑا ویسے ہی ہو جاتا ہے، داغ ختم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام کا نام لینے والے رہیں گے، لیکن اسلام کا علم لوگوں کے لیے نہیں رہے گا۔ آدمی سوئے گا، اٹھے گا تو اس کے علم میں کمی ہو جائے گی، یہاں تک کہ وقت ایسا آئے گا کہ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، اس کا صرف نام رہ جائے گا۔ لوگ جانیں گے نہیں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یہ صرف کتابوں میں رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج اتنی بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یا کسی کو میں کہہ دوں کھڑے ہو جائیں اور نماز کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں، کیا ہے ہمارے پاس اتنا علم؟ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام مٹ جائے گا، اور پیارے نبی نے فرمایا ایک رات آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے حروف کو اٹھا لے گا، قرآن کے حروف کو اٹھا لے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ لوگ دین اسلام کیا ہے سمجھ نہیں پائیں گے، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں رہے گا، صرف نام سنیں گے۔
یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب زمین پر کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، قیامت کی یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ابھی اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں ہیں جس کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں جو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے خطبے میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ زمین کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے ان مظلومین بھائیوں کی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالی کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔